اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم فرسٹ لائن فارماسیوٹیکل مینیجرز کی گفتگو جاری ہے، ہماری لمبی سیریز ہے۔ ابھی ہم نے دوسرا ٹاپک ہم نے لیا ہوا ہے۔ پہلا تھا پیپل مینجمنٹ، یہ ہے بزنس مینجمنٹ۔ بزنس مینجمنٹ کے سیورل سب ایلیمنٹس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ آخری سب ایلیمنٹ کی آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے جو آپ کے پاس پروموشنل ریسورسز ہیں۔ کئی طرح کے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک تو آپ کے پاس پروموشنل کی بات میں صرف بات کر رہا ہوں، اوور آل ریسورسز کی بات نہیں کر رہا۔ پروموشنل ریسورسز میں آپ کے پاس پروموشنل مٹیریلز ہیں، جس میں فولڈرز ہیں، جس میں سیمپلز ہیں، جس میں کوئی گفٹ گیو اویز ہیں، ایک تو یہ پارٹ ہے اس کا۔ پھر آپ کے پاس ایک کسٹمر سروسز کا ایک سیکشن ہے، جس میں چھوٹی موٹی چیزیں بھی ہیں۔ آپ چائے بھی پلا سکتے ہیں کسی کو، آپ کسی کو برگر بھی کھلا سکتے ہیں، کچھ بھی، آپ کولڈ ڈرنک بھی پلا سکتے ہیں، سب کچھ چلتا ہے۔ کرٹسی میں سب کچھ ہو جاتا ہے نا۔ اف یو آر آن گڈ ٹرم اینڈ یو جسٹ ہیو اے کولڈ ڈرنک ٹوگیدر، ایون دیٹ ورکس، اس کی ویلیو جو چاہے ہو، بٹ دی ریلیشن شپ میکس اٹ ویلیویبل، سو یہ آپ کے پاس ریسورسز ہیں۔ پھر کچھ بڑی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہے، وہاں پہ آپ کی کمپنی کوئی 10-20 لوگوں کو لے کے جانا چاہتی ہے، اور آپ کو بھی ایک ایلوکیشن میں مل گیا ہے کہ جی آپ کے ایریا سے بھی ایک بندہ جا سکتا ہے، اس کو بھی ہم لے کے جائیں گے۔ اب وہ ایک بندہ کون ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بڑے سوچ سمجھ کے یہ بات کام کرنے کی ضرورت ہے نا اس پہ، بجائے اس کے کہ اچھا یار ان سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ان کو نہ لے جائیں، ان سے ہمیشہ ہمیں بڑی اچھی گفتگو رہتی ہے، ایسا نہیں۔ یو ہیو ٹو لک ایٹ دی ریلیشن شپ کہ ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ ریلیشن شپ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب ان کو لے کے جائیں گے تو آبویسلی یو ایکسپیکٹ بزنس آؤٹ آف ہم۔ یہ کوئی کرٹسی تو نہیں ہے نا صرف اکیلی، تو جب آپ بزنس ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو اف یو آر ہیونگ ریزنیبلی گڈ ریلیشن شپ آلریڈی، تو آپ ان سے بزنس لینا آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ریلیشن شپ از ون فیکٹر۔ بزنس کی امپورٹنس is actually the number one factor. Even if you do not have relationship, but the customer is very, very important from business point of view. تو یہ نمبر ون کنسیڈریشن ہونی چاہیے۔ نمبر ٹو ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو نمبر 3 پہ جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس ایکٹیویٹی پہ آپ ان کو لے کے جا رہے ہیں، اس ایکٹیویٹی کا ڈیزائن کس طرح سے ہے اور کس ٹائپ کا کسٹمر اس کو اپریشیٹ کر سکے گا۔ ہر کسٹمرز کے اپنے مزاج بھی ہیں نا، یعنی وہ جس گروپ میں جا رہا ہے وہ گروپ اس سے میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یا وہ کہیں آڈ مین تو نہیں ہو جائے گا بیچ میں، یا جیسے آپ فرض کیجیے آپ 20 لوگ لے کے جا رہے ہیں، مرد حضرات اور ایک خاتون کو بیچ میں آپ نے انوائٹ کر لیا، تو یہ نامناسب بات ہے۔ چونکہ ظاہر ہے وہ آپ کم از کم کوئی 2-3 خواتین کو تو پھر ایڈ کیجیے نا، تاکہ ان کا بھی ایک منی گروپ بن جائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن پہ غور کرنا ضروری ہے، لیکن آپ کا تو ایک ہی کسٹمر ہے نا۔ تو بزنس سب سے اچھا جو دے سکتا ہے، جو دے رہا ہے صرف وہ نہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے بعض کیسز میں، لیکن جس کا پوٹینشیل ٹوٹل سب سے زیادہ ہے۔ فرض کیجئے آج وہ آپ کو 2 لاکھ روپے کا بزنس دے رہا ہے، لیکن ایکچولی 5 لاکھ کی اس کی کیپیسٹی ہے آپ کو بزنس دینے کی، ٹوٹل تو اس کی اس سے بھی زیادہ ہے، تو پھر آپ کے لیے وہ کام کی چیز ہے۔ پھر آپ وہ 2 سے 5 لاکھ جانے میں آپ کو یہ مدد کرے گی ایکٹیویٹی، یعنی یہ بزنس، لیکن بزنس پہلی کنسیڈریشن ہے، تعلقہ دوسری کنسیڈریشن ہے، ڈاکٹر کا مزاج ایک تیسری کنسیڈریشن ہے کہ وہ کس ٹائپ کا ہے، کس مزاج کا ہے، کس گروپ میں آپ اس کو بھیجنا چاہتے ہیں، وہ ان سے میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ 3 فیکٹرز کم از کم ایسے ہیں جن پہ غور کرنا ضروری ہے۔ پھر آپ ریکمینڈ کیجئے کہ جی فلاں صاحب کو لے جائیے۔ آئی نو کہ ایسے خاص طور پہ جو اس طرح کے بڑے ایونٹ ہیں، اس پہ سینئرز اپنی بھی ایک رائے رکھتے ہیں، وہ فرام اے کارپوریٹ اینگل دیکھتے ہیں کہ اچھا جی نہیں فلاں ہے، وہ اس طرح سے جس کو آج کل KOL کی بڑی ٹرم یوز ہوتی ہے نا، کی اوپینین لیڈر کی، کہ نہیں یہ کی اوپینین لیڈر ہیں، بزنس تو ہمیں نہیں دیتے، بزنس شاید آئندہ بھی نہیں دیں گے بہت زیادہ، لیکن ان کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ کی اوپینین لیڈر ہیں، ان کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ یس دیٹس آلسو اے کنسیڈریشن، بٹ دیٹ شوڈ بی ٹیکن اپ بائی دی کارپوریٹ ایکچولی۔
وہ کی اوپینین لیڈر ان کو ان کے اکاؤنٹ میں جانے چاہیے، آپ کے چھوٹے اکاؤنٹ میں تو بزنس والا بندہ ہی آنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ پھر ایک دوسری ٹائپ کی ہے جو ایکٹیویٹی جو بہت پاپولر ہے، جس کو آج کل سی ایم ای کہا جاتا ہے، لوکل سی ایم ای ہے، یا چھوٹے موٹے قریب کی ڈیسٹینیشن، کہیں چلے گئے، کہیں دبئی چلے گئے، کہیں تائی لینڈ چلے گئے، اس طرح کی ملیشیا چلے گئے، وہاں پہ آپ نے کوئی 10-15 لوگوں کا ایک گروپ بنایا، ان کو لے گئے، کچھ لوگ فیملیز کے ساتھ بھی لے جاتے ہیں، آل دو گائیڈ لائنز اس سے منع کرتی ہیں، لیکن بہرحال آپ نے ایک سی ایم ای کر لی سو کالڈ۔ اب اس میں سی ایم ای میں چونکہ وہ چھوٹے ایریے کی ہوتی ہے، پورے پاکستان کی نارملی ایک نہیں ہوتی، تو وہ ریجن وائز ہی چل رہی ہوتی ہے، تو آپ کو ایک نہیں شاید 3-4-5 کسٹمرز کی آپشن مل جائے گی، کنسیڈریشن یہی رہیں گی۔ اور کوشش کیجئے کہ آپ ایک اچھا گروپ بنا کے اپنے ایریے سے بھیجیں، جس کا بزنس کا پوٹینشیل بڑا اچھا ہو، جن کے ساتھ ریلیشن شپ بھی آپ کے مناسب ہوں، اور جو طبیعتاً بھی ملتے جلتے ہوں، تاکہ وہ وہاں جا کے اکٹھے انجوائے بھی کر سکیں۔ کیونکہ کسی اور ریجن کے لوگ آپس میں کر رہے ہوں گے، یہ ہمارا ہر جگہ چلتا ہے نا، یعنی جہاں کہیں ہمیں اپنے مزاج کا آدمی ملتا ہے ہم فوراً بیٹھ جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ پاکستان سے باہر ہوں تو پاکستانی مل جائے، دو بہت خوش نہیں ہوتے ہیں پاکستانیوں سے مل کے جنرلی، لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ مل جائے تو اچھا لگتا ہے، اور بعض اوقات تو آؤٹ آف بلو کوئی مل جائے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ میں اور میرا کولیگ، ایسی ایک چھوٹا سا انیکڈوٹ، ہم گئے تھے سی پی ایچ آئی ایک جو ہوتی ہے، اس میں میڈرڈ میں تھی، سو شام کو ہم ایز یوزول ہم نے پھرنا ہوتا تھا، تو پہلے دن ہی ہم شام کو نکلے سٹی میں، وہ پرانی پتھر والی گلیاں اور یہ اور وہ، اینڈ وی ور ہنگری، تو ہم نے کہا ہم گھس گئے ایک جگہ پہ کہ یہاں سے دیکھتے ہیں کوئی ہمارے کام کی چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ تو وہ بندہ جو ایک کاؤنٹر پہ کھڑا تھا نا، میں نے اس پہ زیادہ غور بھی نہیں کیا، وہ کھڑا تھا، وہ جو ان کا بیئر فاؤنٹین ہوتا ہے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے کہا یار یہاں کوئی کین وی گیٹ سم تھنگ حلال ہیئر، آئی آسکڈ ہم۔ نے کہا پاجی کتھوں آئے ہو؟ تو جو اس نے پاجی کتھوں آئے ہو کہا، تو آئی لکڈ ایٹ ہم کہ اچھا بھی یہ تو اپنے علاقے کا بندہ ہے کوئی، یہ تو ہی واز فرام لاہور ایکچولی۔ خیر اس نے ہمیں بتایا کہ جی ہاں بالکل یہاں یہ چیز آپ کھا سکتے ہیں، یہ مل جائے گی آپ کو، وی انجوائڈ اوور میل۔ سو یہ پلیزنٹ سرپرائز بھی ہوتے ہیں اس طرح کے۔ سو اینی وے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو بھیجیے، اگر آپ کو ایک سے زیادہ لوگ بھیجنے ہیں تو بھی، اور ایک بھیجنا ہے تب بھی، جو وہاں جا کے گروپ میں اچھے طریقے سے انٹریکٹ کر کے انجوائے کر سکیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ انویسٹمنٹس ہیں جن کو اسٹریٹیجیکلی یوز کرنا چاہیے، ان کو ایسے ہی بس کیجولی نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا یار اس دفعہ اس کو بھیج دیں، اگلی دفعہ اس کو بھیج دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایوری ایونٹ از امپورٹنٹ، ایوری انویسٹمنٹ از امپورٹنٹ، اس پہ پورا سوچیے، غور کیجیے، ڈسکشن کیجیے، ٹیم سے بھی ڈسکشن کیجیے، اور پھر کوئی نتیجہ نکالیے، اور پھر بیسٹ پاسبل چوائس اس کو لے کے چلیے، اس پہ انویسٹ کیجیے، کیونکہ یہ انویسٹمنٹ آپ کے بزنس کو ڈائریکٹلی سپورٹ کرتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔